فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دور اور نزدیک سے حاضر ہونے والے، سننے والے، مشاہدہ کرنے والے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی شیخ عبدالسلام کی زبانی سنا اور جو پمفلیٹ تقسیم کیا گیا ہے اس سے بھی آپ لوگوں کو یہ علم ہوا، یہ ہماری آپ کی مجلس جو 3 دنوں پر مشتمل ہے، یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہادی الارواح الی بلاد الافراح سے متعلق ہے۔ ساتھیو، وہ سب سے عظیم چیز جس کی انسان تمنا کرے، وہ سب سے قیمتی چیز جس کے لیے انسان اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سارا کچھ قربان کر دے، وہ سب سے بڑی چیز جس کے حاصل کرنے کی انسان کے دل میں تمنا ہو، وہ سب سے بھاری اور اللہ کے نزدیک محبوب چیز جس کو پانے کے لیے انسان دن اور رات محنت کرے، وہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے۔ وہ جنت جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے، وہ جنت جس میں سکن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش عظیم جو ہے وہ جنت کی چھت ہے۔ وہ جنت جس کی پہنائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ جنت جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا میں نہیں، ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پورا بدلہ قیامت ہی کے دن ملنے والا ہے۔ تو اس دن، قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جس شخص کو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہے۔ تو اصل کامیابی جنت کا حصول اور جہنم سے نجات ہے۔ وہ جنت جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وَلَقَابَ قَوْسِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعِ قَيْدِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ، ایک کمان کے برابر یا کسی کے چابک رکھنے کی جگہ کے برابر اگر کسی کو زمین جنت میں مل جائے تو وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ ذرا دیکھیے، 1 میٹر نہیں، 100 گز نہیں، 50 گز نہیں، جس میں کم سے کم انسان چھوٹا سا گھر بناتا ہے، نہیں، کتنا؟ صرف ایک چابک جتنی دوری میں رکھ دیا جائے اتنی زمین اگر کسی انسان کو جنت میں مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی تمام نعمتوں
ہیرے جواہر سونا بلڈنگیں ساری چیزوں سے افضل کیا ہے؟ وہ اتنی زمین ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر جنت والی عورتوں میں سے وہ عورتیں، خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے یا وہ عورتیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا، اگر صرف جنت میں آ نہ جائے، دنیا میں آ نہ جائے، اگر دنیا کی طرف دیکھ لے تو ساری دنیا روشن ہو جائے گی، دنیا میں کہیں تاریکی نہیں رہ جائے گی۔ آج یہ سورج اپنی بڑائی اور وسعت اور تیزی کے باوجود ساری دنیا کو ایک ساتھ روشن نہیں کر پاتا۔ دنیا کا ایک حصہ ہی نہیں بلکہ زیادہ حصہ روشن ہوتا ہے اور زیادہ حصہ تاریک رہتا ہے اور کچھ حصہ روشن ہوتا ہے، لیکن اگر وہ عورت صرف دنیا کی طرف دیکھ لے تو الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَنَصِيفُهَا، اور صرف یہی نہیں کہ روشن کر دے گا بلکہ ساری دنیا خوشبو سے بھر جائے گی۔ اور آپ نے آگے بیان فرمایا اور اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے، یعنی دوپٹے کی جگہ کیا ہے؟ وہ گلا نہیں ہے، دوپٹے کی جگہ کندھا نہیں ہے، دوپٹے کی جگہ کیا ہے؟ سر ہے۔ وہ دوپٹہ جو اس کے سر کے اوپر ہے وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، بلکہ اس سے بھی وہ عظیم حدیث جو مسند احمد میں اور سنن ترمذی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انما یقل الظفر او ظفر، صرف اتنی مقدار جنت کی جتنا انسان کے اس ناخون کے اندر گویا کی میل جمتی ہے۔ اگر ناخون بڑھ جاتا ہے تو ذرا دیکھیے وہ کتنی مقدار ہوگی، ذرا اندازہ لگائیں۔ 1 کلو ہوگی جی، 1 چھٹانک ہوگی، 1 گرام مشکل سے بھی نہیں ہے نا، بڑے سے بڑا ناخون ہو، زیادہ گندگی بھی ہو تو بھی۔ آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وہ دنیا کا اتنا حصہ جو انسان کے ناخون کے اندر بطور میل کچیل کے جمع ہو جاتا، اتنا بھی اگر اس دنیا کے اندر آ جائے تو آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو روشن کر دے، آسمان اور زمین کی مزین کر دے ساری چیزوں کو۔ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، صرف جنت کی عورتیں نہیں، ان کو تو اللہ خوبصورت بنا ہی دے گا، نہیں جنت کے مرد بھی، ان میں سے اگر کوئی ایک شخص وہ صرف نظر کر دے جنت دنیا کی طرف، اور نظر نہیں صرف وہ کنگن جو اللہ تعالیٰ اسے پہننے کے لیے دے گا، وہ کنگن اگر دنیا کی طرف اسے کر دیا جائے تو وہ اس کی روشنی سورج کی روشنی کو بھی مات کر دے گی۔ یہ ہے ساتھیو جنت۔ لہذا ہر مومن کی سب سے اہم کوشش ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں 2 کوشش ہونی چاہیے۔ ایک کوشش تو یہ کہ اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ہمارے سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل میں وہ چیز نہیں آتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے۔ کیوں ایمان ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ذرا سوچیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا ہے جو اس کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے چھپا کر کے رکھا ہے، اس سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ جس کی تفسیر میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ کچھ ملنے والا ہے ما لا عین رات
ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جسے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ کانوں نے سنا ہے۔ ذرا اس تعبیر پر غور کیجئے، یہ کس کی تعبیر ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کی وضاحت میں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعبیر ہے کہ جسے آنکھوں نے، صرف ایک آنکھ نہیں، پوری دنیا کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے۔ کتنی نعمتیں دیکھی ہوں گی، ذرا دیکھیں آپ۔ ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، انسان سوچ لے کوئی اچھی سے اچھی چیز، وسیع سے بڑی چیز سوچ لے بڑی سے بڑی چیز۔ مجھے یاد ہے بچپن میں یہ بات سنا کرتے تھے کہ نواب لوگ جاگیر دیتے تھے کسی سے خوش ہو کر کے، تو کیا کہتے تھے؟ بہت خوش ہوئے، جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے، یا جہاں تک تم گھوڑا لے کر جاؤ اور دوڑ کر کے چلے آؤ، سارا تم کو ملنے والا ہے۔ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ ذرا سوچیں، جب ایک دنیا کا معمولی سا نواب یہ کچھ دیتا ہے تو اللہ کتنا دینے والا ہے، ذرا سوچیں۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یقین اور حسن ظن ہونا چاہیے بس۔ تو پہلی چیز اس بارے میں کیا ہونی چاہیے ہماری اور آپ کی، کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، یقین ہمارا ہو۔ اسی لیے دیکھیں علماء عقیدہ نے عقیدے کی کتاب میں جنت اور جہنم کا ذکر بھی لکھا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کے اندر تو حدیث ہے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے جو دعا پڑھتے اس میں کیا تھی؟ والجنت حق والنار حق، ہے کہ نہیں ہے؟ تو علماء عقیدہ عقیدے کی کتابوں میں جنت اور جہنم کا بھی ذکر کرتے تھے، یعنی یہ صرف معاملہ ہمارے عمل کا، اس کا نہیں ہے۔ کس کا اصل مسئلہ ہے؟ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہم اس پر ایمان رکھیں بطور عقیدہ کے۔ اور دوسری چیز، صرف عقیدہ کافی نہیں، عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے اعمال ہمیں خصوصی طور پر بتائے ہیں جو جنت کے حصول میں مدد ہماری کر سکتے ہیں، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور جنت میں ایک سے زائد درجہ حاصل کرنے میں مدد، تینوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جنت کا حصول، جنت میں بلند درجات کا حصول، بلند درجات کا حصول، اور جنت میں بلند درجات کا حصول، تینوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ دیکھیں حدیث ہیں جی، تین چیزیں ہیں، جنت کا حصول، جنت میں درجات ایک سے زائد درجے کا حصول، ہاں، اور جنت میں درجات کی بلندی، یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں گے تو قرآن اور حدیث میں یہ چیزیں بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے علماء نے بہت سے اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، الگ سے کتابیں جو صرف جنت کے بیان میں ہیں، جیسے ابو شیخ اصفہانی نے کتاب صفت الجنہ 2 جلدوں میں چھپی ہے، صرف اسی موضوع پر ایک کتاب ہی لکھی ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ کی وہ کتاب جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، وہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہے۔ خیر، بات کو طول نہ دے کر کے اب ہم آتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس کتاب کے مؤلف کے بارے میں ہم چند باتیں جان لیں، ورنہ ایک بڑا لمبا موضوع چاہتا ہے ان سے متعلق گفتگو۔ کون؟ امام ابن القیم۔ عام طور پر ابن القیم کے نام سے ان کو جانتے ہیں۔ ان کا نام شمس الدین محمد ابن ابی بکر الزرعی الدمشقی ہے۔ محمد ابن ابی بکر الزرعی الدمشقی، زرع ان کے گاؤں کا نام ہے، زرع ان کے
گاؤں کا نام ہے زرعی الدمشقی. ان کی پیدائش 691 ہجری میں ہے اور وفات 751 ہجری میں ہے. یعنی گویا کہ مکمل 60 سال ان کو عمر ملی تھی. 651 میں ان کی پیدائش ہے اور 751 یعنی 51. اس لیے کہ آج کل اردو کا جنازہ نکلتا جا رہا. لوگ اگر ان سے کہیے بچوں سے 10 آسانی سمجھ جائیں گے, لیکن 10 کہو تو کیا ہوا 10 ہے کہ نہیں ہے. یہ ہماری, میں تو کہہ رہا ہوں, بزدلی ہے اپنی زبان کی. ہم اپنی زبان کو پڑھنے میں فخر نہیں محسوس کرتے اور کافروں کی زبان جو ہم تک آئی ہے اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. تو 751 میں ان کی وفات ہے. یہ امام القیم رحمہ اللہ دنیا کی تاریخ میں یا اسلامی تاریخ میں ان علماء میں ایک ہیں جن کا نام چوٹی کے علماء میں رکھا جا سکتا ہے. چوٹی کے علماء میں, کہ ان جیسے صرف سالوں میں نہیں بلکہ صدیوں میں کوئی پیدا ہوتا ہے. امام القیم رحمہ اللہ کی سیرت طرف میں نہ جا کر کے جو کچھ ہم نے ان کی کتابوں سے متعلق کو دیکھ کر کے سمجھا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر کئی خوبیاں رکھی تھی. مثال کے طور پر سب سے پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ وسعت علم ہے. اس شخص کا علم بڑا وسیع تھا, بڑا وسیع تھا. اور تعجب کریں گے آپ, صرف دینی علوم ہی نہیں بلکہ اگر طب سے متعلق بھی گفتگو کرنا شروع کر دیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے وقت کا جالینوس یہی ہے. ورنہ ان کی کتاب الطب نبوی آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں, اردو میں بھی ہے, چھپی ہے کہ نہیں, اور انگلش عربی ہر ایک موجود ہے الطب نبوی. تو پہلی بات ہے وسعت علم ہے, اور خصوصاً دینی جو علوم ہیں, قرآن, حدیث, فقہ, اصول. اگر حدیث سے متعلق گفتگو کرنے لگے تو آپ سمجھیے کہ ان کا تخصص, انہوں نے PhD کس میں کی ہے؟ حدیث میں کی. تفسیر سے متعلق گفتگو کرنے لگے, ایسا لگے کہ ان کا اصل موضوع تفسیر ہے. بلکہ اگر اس شخص کے وسعت علم کا اندازہ لگانا چاہیں آپ لوگ, تو یہاں سے جانے کے بعد آپ لوگ ان کی کتاب زاد المعاد فی ہدی خیر العباد اٹھا کر کے دیکھ لیں. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ایک موٹی سی کتاب ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے نہ کوئی ایسی کتاب لکھی گئی اور نہ ان کے بعد آج تک کسی نے ایسی کتاب لکھی ہے. آپ دیکھ لیں, کوئی لا کے, مجھے میرے علم بہت ناقص ہو سکتا ہے, کوئی کتاب لا کے دکھا دے. زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں, بہت سے لوگوں نے جمع کرنے, جیسے صالحی وغیرہ ہیں, جمع کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ضعیف, موضوع, من گڑھا ساری حدیثوں کو لا کر کے بھر دیا ہے ان لوگوں نے. لیکن اس شخص کی کتاب, یعنی جو چھپی ابھی 5 جلدوں میں چھپی ہے یہ کتاب, اور آپ تعجب کریں گے کہ یہ کتاب انہوں نے سفر میں لکھی ہے, کہیں بیٹھے نہیں, کتابوں کو سامنے لے کر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب سے بڑے تعجب کی بات ہے. زاد المعاد پہلے جا کر کے دیکھیں اس میں کتنی حدیثیں ہیں, علماء کے اقوال ہیں, اور یہ اللہ کے رسول کی سیرت کے اوپر ہے. یہ کتاب یہ سیرت کے اوپر ہے. اور جب محدثین, مفسرین, مؤرخین, سیرت نگار ان کا مناقشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, خاص طور پر آپ دیکھیں حجۃ الوداع کے موقع پر, تو اس شخص کے علم کے اوساط کے اوپر تعجب ہوتا ہے. مسند احمد جس میں 30,000 کے قریب حدیثیں موجود ہیں, ان کو ایسے یاد تھی جیسے ہم کو اور آپ کو سورہ فاتحہ یاد ہے. ایسے زاد المعاد نہیں لکھ دی ہے کتاب, سفر میں ایسے ہی نہیں لکھی. یعنی کمپیوٹر جو ہے فیل ہے ساتھیوں. کمپیوٹر بھی اتنا جلدی نہیں تلاش کر سکتا جتنا جلدی وہ حدیثیں لا کر کے پیش کرتے, مسند احمد کی پیش کرتے تھے. تو اس شخص کا وسعت علم عجیب تھا. دوسری بات یہ ہے اتباع سنت. اتباع
سنت. کہنے کو لوگ کہتے ہیں یہ حنبلی تھے اور تھے حنبلی، لیکن مقلد نہیں تھے. اس کی سب سے واضح دلیل ان کی 2 کتابیں کوئی اٹھا کر کے پڑھ لے، اور اہل علم کے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اس کے لیے پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ ہمت چاہیے، ہمت چاہیے. ایک اعلام الموقعین اور دوسری مصائد الشیطان، اغاثۃ اللہفان، اغاثۃ اللہفان فی مصائد الشیطان. یہ دونوں کتابیں پڑھیں دیکھیں. بلکہ اعلام الموقعین تو گویا کی اتباع کتاب و سنت کی دعوت پر لکھی ہی گئی ہے اور تقلید کی تردید میں لکھی گئی ہے کتاب. تو دوسری بات یہ ہے، اتباع کتاب و سنت کا معاملہ یہ تھا کہ یہ نماز جو پڑھتے تھے آج کل کی نمازوں کے طریقے سے نہیں، ان کے زمانے میں لوگ ان پر عیب لگا، اتنی لمبی نماز آپ پڑھتے ہیں. امام ابن کثیر کہتے ہیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نماز ہو تو ویسے پڑھا کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی؟ صحیح بخاری میں ہے نا کہ راوی کہتے ہیں اقامت ہوتی تھی، ہم میں سے ایک شخص جا کر کے بقی میں استنجا کرتا تھا، آ کر کے وضو کر کے پہلی رکعت میں آپ کو پا لیتا تھا. یہ ظہر کی نماز جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو امام ابن القیم کی نماز ایسے ہوتی تھی، ایسے. تو اتباع سنت. تیسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ کثرت العبادہ. ساتھیو آج ہم لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہلاتے فخر محسوس، بلکہ کتنے لوگ جو ہے اپنے نام کے سامنے علامہ لکھواتے ہیں، یہ علم نہیں ہے. جو علم انسان کو کثرت عبادت پر نہ ابھارے، جو علم انسان کو عبادت پر نہ ابھارے، وہ علم نہیں ہے. بلکہ ان کے ترجمان سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب وہ حج کرنے گئے تھے اور حرم میں کثرت سے عبادت کرنا، طواف کرنا، یہ کرنا کہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے، آخر اس کی جو عبادت ہے آخر کہاں سے آیا ہے، اتنی محنت جو کر رہا ہے. تو کثرت عبادت میں وہ مشہور تھے اتنے علم کے باوجود. چوتھی چیز دل کی صفائی. ان کے ترجمہ نگار لکھتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں کسی کا حسد نہیں دیکھا ہے کہ کسی سے حسد کرتے ہوں، کسی سے نفرت کرتے ہوں. دل اتنا صاف تھا ان کا، کتنا صاف تھا ان کا. اور ان کی ایک صفت کیا تھی جو ہم نے خصوصاً اس کتاب ہادی الارواح کو سامنے رکھ کر کے کہ عدل اور انصاف سے کام لینا. عدل اور انصاف میں یہ بھی داخل ہے کہ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا آپ کی بات کو غور سے سنے، ایسے آپ کو بھی چاہیے کہ اس کی بات غور سے سنے. بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. یعنی لینا ہو تو پورا لے لیں اور دینا ہو تو کم کر کے دے، ہے نا. کہا کہ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ تم تو یہ چاہو کہ تمہاری دلیل کسی بحث کے موقع پر پوری کی پوری سنی جائے، اور مخالف جو اپنی دلیل دینے لگے تو شور کرنا شروع کر دو. نہیں، یہ بھی اس میں داخل ہے. امام القیم بلکہ بسا اوقات اسی کتاب میں بعض دلائل جو مخالف کی دیتے ہیں اور اس تفصیل کے ساتھ دیتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ حق یہی ہے. مخالف دلیل پیش کر رہے ہیں لیکن حق لگتا ہے کہ حق یہی ہے. تو عدل اور انصاف اور یہ خوبی جو ان کے اندر پائی جاتی تھی. اور اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ امام القیم رحمہ اللہ میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی تھی کہ وہ عالم اور علامہ تو تھے ہی، ان کے باپ ابو بکر بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم تھے، خاص طور پر اپنے وقت میں فرائض کے بہت بڑے عالم تھے ابو بکر الزرعی. بلکہ
ان کو ابن القیم کیوں کہتے ہیں؟ قیم کے معنی آج جسے ہم کہہ لیں کہ محتمم، مدرسے کا ہوتا ہے نا، مدرسے کا محتمم، نگراں، تو قیم کے معنی یہ ہوتا ہے، چونکہ الجوزیہ ایک مدرسہ تھا، اس کے وہ نگراں تھے ابو بکر، اور اس میں تعلیم بھی دیتے تھے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں فرائض کے اندر ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، اسی لیے ان کو ابن قیم الجوزیہ، قیم الجوزیہ یعنی جوزیہ جو مدرسہ تھا اس کے ناظم کے بیٹے، اور اللہ نے ان کے بیٹے عبداللہ، عمر، ان کو بھی ماشاءاللہ بہت بڑا علم دیا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد اس مدرسے، اس مسجد کی امامت کون کرتا تھا؟ ان کے بیٹے، اور تدریس وہاں پر وہی کیا کرتے تھے۔ تو علی کل حال ابن القیم رحمہ اللہ سے متعلق گفتگو کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ گفتگو ان سے متعلق جو ہے بڑی دلچسپ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ اولا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہادی الارواح الی بلاد الافراح۔ ہادی کہتے کس کو ہیں؟ عربی میں ہادی کس کو کہتے ہیں؟ اصل میں ہادی ہے، پہلے اس کی ایک ذرا سی تفصیل بیان کر دوں۔ جب اونٹوں پر سواری لوگ کرتے تھے تو ایک دو اونٹ نہیں، ظاہر بات پورے اونٹوں کی قطار چلتی تھی، تو درمیان میں یا آگے یا پیچھے ایک شخص رہتا جس کی آواز ذرا بڑی اچھی رہتی تھی، آواز اچھی، اور وہ شیلات جو اس کو عربی میں کہتے ہیں نا، اگر بچے کو آتا ہو طریقہ تو پڑھ کر کے سنائے، بدوؤں کو جو پڑھنے کا طریقہ ہوتا تھا، یعنی دیہاتی گیت جو ہوتی تھی نا، وہ پڑھتا چلتا تھا تو اسی میں جھوم کر کے اونٹ کیا ہے، تیزی میں چلتے تھے۔ تو یہی ہے ہدا۔ ہادی وہی شخص ہوتا تھا جو ہدا پڑھ کر کے اونٹ کو ہانکتا تھا، اونٹ کو ہانکتا تھا، یہی ہے ہادی، یہی ہے ہادی، ہادی الارواح۔ تو گویا روحوں کو ابھارنے والا، روحوں کو سمجھیے کہ یعنی دلچسپی کے ساتھ اسے چلانے والا، روحوں کو ہانکنے والا، روح کو لے جانے والا، والہانہ، روحوں کا گویا والہانہ طور پر جو ہے وہ چلنا، کس کی طرف؟ الی بلاد الافراح۔ افراح وہ گھر، وہ جگہ، وہ شہر جہاں پر خوشی ہی خوشی ہو، غمی نہ ہو، وہ کون سا گھر ہے؟ جنت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے، جنت کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو گویا ہادی الارواح الی بلاد الافراح کا معنی ہے کہ روحوں کا پرکشش یا روحوں کے مہمیز دینے والا، روحوں کو رغبت دلانے والا، دلچسپی سے لے کے چلنے والا، کس طرف؟ جنت کی طرف۔ تو گویا یہ کتاب وہ ہے کہ اس کتاب کو انسان اگر پڑھے تو اس کا شوق پیدا ہوگا، اس کے روح کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ معنی ہے ہادی الارواح کا۔ اس کتاب کے لکھنے کا جو مقصد امام القیم، اس کتاب کو امام القیم رحمہ اللہ نے ایک مقدمہ، ایک تمہید، 70 باب اور ایک خاتمے کے اوپر رکھا، تقسیم کیا ہے۔ اس کتاب کو ایک مقدمہ ہے، ایک تمہید ہے، اور پھر اصل کتاب میں کتنے باب ہیں؟ 70 باب ہیں۔ بعض باب جو ہے کئی ایک فصلوں پر مشتمل ہیں، اور آخر میں خاتمہ ہے۔ یہ اس کتاب کا اختصار کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تعارف ہوا، یعنی گویا کہ یہ خبر کی سرخیاں ہیں، ہے نا، خبر کی سرخیاں ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مقدمے کے اندر امام القیم رحمہ اللہ نے، دیکھیے میں آپ سے یہ بات واضح کر دوں کہ یہ کتاب اصل میں چونکہ بڑی طویل ہے، اور اس کتاب کا کوئی اردو ترجمہ میرے سامنے آ گیا ہے، میرے نظر میں نہیں تھا، شیخ کہہ رہے ہیں آیا ہے، کہ اس کو سامنے رکھ کر کے آپ لوگوں کے سامنے وہ چیز رکھی جائے۔ تو ہم نے کہا پوری کتاب تو اس کے لیے ہفتوں چاہیے، اس لیے اس کتاب کا بعض اختصار چھپا ہوا ہے، یعنی مختصر،
دو اختصار میرے پاس موجود ہیں، ایک دکتور مزید المزید کا ہے اختصار، اور دوسرے ڈاکٹر عاصم اللوحیدان کا، ڈاکٹر عاصم اللوحیدان کا۔ تو ڈاکٹر عاصم اللوحیدان کی جو اختصار ہے، یعنی مختصر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو چونکہ پورا مقدمہ اگر ہم اس کو پڑھتے جائیں تو کافی وقت ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں کہ آخر مقدمے میں امام القیم رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے۔ دیکھیے، مقدمہ میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ وہ عمل صالح کرے، اور عمل صالح کا مطالبہ جو اس سے کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ ایسی جنت میں داخل ہو جائے کہ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، اس جنت میں جس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اس سے دور ہونے، ہٹنے، بدلنے، کہیں اور جانے کی خواہش نہ رکھیں گے۔ دنیا میں کوئی جگہ بھی ہے ساتھیوں، ایک آدمی دن سے اکتا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا کھانا انسان کھائے اچھے سے چلے کہ ایک آدمی اکتا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں یہاں لوگوں کو گھر جو ملے ہیں، بنگلے جو ملے ہیں، کتنے بڑے بڑے اور کتنے آسائش کے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہفتے رہتے تو آدمی اکتا جاتا ہے باہر جا کر کے صحرا میں رہنے کی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ دنیا کا یہ معاملہ ہے، لیکن جنت کی صفت جو اللہ نے رکھی یہ نہیں ہے، لا یبغون عنہا حولا، اس سے ایک چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی خواہش وہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے لوگوں پر بڑا افسوس بھی ظاہر کیا ہے کہ اس عظیم مقصد سے وہ لوگ غافل ہیں اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یعلمون ظاہر الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھے ہوئے اور آخرت سے وہ لوگ قطعاً غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو اللہ نے چونکہ انہوں نے اللہ کو بھلایا، جنت کو بھلایا، تو اللہ نے خود ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا ہے اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ اسی طریقے سے مقدمے کے اندر امام القیم رحمہ اللہ نے جنت کی اہمیت بیان کی ہے، اور جنت کی اہمیت اس قدر ہونے کے باوجود جو ہے، مثال تو امام القیم نے صحیح مسلم کی وہ حدیث رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو امام القیم اس کا آگے ذکر کریں گے، ایک ندا دینے والا ندا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہیں اور کچھ بھی چاہیے؟ کہیں گے اب ہمیں کیا ملنے والا، ہم سے راضی ہو اور جنت دے دیا ہے۔ تو اس وقت ندا دینے والا کہے گا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، اب تمہیں ہمیشہ نعمتوں ہی نعمتوں میں رہنا ہے، کبھی تمہیں پریشانی اور تکلیف لاحق نہیں ہوگی، اب تمہیں زندہ ہی رہنا ہے، فلا تموتوا ابدا، تمہارے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی، وتقیموا فلا تذعنوا، اور تمہارے لیے اب یہاں پر اقامت ہے، یہاں سے کبھی رخصت ہونا نہیں ہے، اور سب سے اہم اب تم جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ تو کہا کہ جنت اتنی اہم چیز ہے، لیکن پھر بھی لوگ اسے بھول کر کے اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس میں آلام ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، افکار ہیں، سب کچھ ہے، اور جنت کو اس میں پڑھ کر کے جنت کو بھولے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے مقدمے کے آخر میں امام القیم رحمہ اللہ نے ایک لمبی نظم رکھی ہے جو بڑی پیاری ہے، اگر اس کا ترجمہ میں کروں تو بہت دیر ہو جائے گی، صرف آخر کے 2 شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بڑا پیارا ہے۔ کہتے ہیں کہ فَيَا بَائِعًا هَذَا بِبَخْسٍ مُعَجَّلٍ كَأَنَّكَ لَا تَدْرِي بَلَا سَوْفَ تَعْلَمُ، اے اس عظیم جنت کو بیچنے والے، کس سے؟ بِبَخْسٍ مُعَجَّلٍ، جلدی حاصل ہونے والی ایک حقیر چیز سے، یعنی کون ہے؟ جنت ہے، دنیا ہے۔
اے اس دنیا کو بیچنے والے، اے اپنی اہمیت کو قدر نہ کرنے والے، بے بخس معجل کانک لا تدری، ایسا لگتا ہے تجھے معلوم نہیں کہ جنت کی حقیقت کیا ہے، یا تم کتنے گھاٹے میں جا رہے ہو، کتنے خسارے کا تم سودا کر رہے ہو۔ بلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان جاؤ گے۔ فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ، اگر تم نہیں جانے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے جنت، نہیں جانتے ہو، وَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ، تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے، تمہارا بہت بڑا گھاٹا ہے، اور اگر جانتے ہو پھر بھی اس کے لیے تیاری نہیں کرتے تو کیا ہے، یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ تو فَإِن كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِن كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ۔ اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے تمہید کا ذکر کیا ہے۔ تمہید میں اس کتاب کی اہمیت بیان کی ہے کہ یہ کتاب جو لوگ غموں سے نڈھال ہیں ان کے لیے تسلی کا سبب ہے۔ یہ ایک شخص ہے دنیا میں اسے غم لاحق ہوگا، کئی سال لاحق ہوگا، کتنے سال لاحق ہوگا، بیمار رہے گا، کتنے دن بیمار رہے گا، آخر تو ختم ہونے والا ہی نہیں ختم ہونے والا، ختم ہو جائے گا نا ایک دن، لیکن آخرت میں جو غم لاحق ہوگا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا میں جو تمہیں غم لاحق ہے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے تسلی کا سبب ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات اور جنت کے مشتاق ہیں، ان کے لیے دلوں کو گویا ان کے ابھارنے والی اور اس کے لیے کوشش کرنے والی چیز ہے، اور وحاد للنفوس، اور دلوں کو ابھارنے والی ہے، کس طرف؟ اللہ تبارک ملک القدوس جو اللہ تعالیٰ اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو اس کتاب کی اہمیت بیان کی ہے، پھر کتاب لکھنے کا مقصد کیا ہے بیان کیا ہے۔ کتاب لکھنے کا مقصد کہتے ہیں کہ اصل میرا مقصد کیا ہے، اہل سنت و جماعت کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ آپ سنت اور جماعت ان دونوں کو لازم پکڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کیا کیا بشارتیں رکھی ہیں اور کیا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے۔ اور اس کتاب کا طریقے تالیف جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کو جیسے کہ ہم نے کہا کہ 70 باب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب کے اندر یہ موضوع چھیڑا ہے کہ جنت اس وقت موجود ہے، اور آخری باب میں یہ چھیڑا ہے کہ یہ جو جنت کی خوشخبریاں ہیں اس کے مستحق کون لوگ ہیں۔ ساتھیوں، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی بات قرآن اور حدیث سے بغیر دلیل لیے ہوئے نہیں لکھی گئی۔ جو بات بھی لکھی ہے امام القیم رحمہ اللہ نے اسے دلائل کی روشنی میں لکھا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، اصل کتاب شروع کرتے ہیں جو پہلا باب ہے۔ پہلا باب ہے، امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنت موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ جنت اس وقت پیدا کی جا چکی ہے اور موجود ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سے لے کر کے تابعین سے چلتے ہوئے اہل سنت و جماعت کا فقہاء اسلام ہے، زہاد ہے، اور اہل سنت و جماعت کے اندر جو زاہد و صوفی لوگ ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان کا عقیدہ آج تک یہی چلا آ رہا ہے کہ جنت یا اس وقت موجود ہے، اور وہی جنت ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں نے اپنی امت کو دعوت دی ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ معتزلہ اور قدریہ جو ہیں ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنت موجود نہیں ہے، اور ان کی مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک اصول اور قاعدہ بنا لیا ہے۔ قاعدہ کیا بیان لیا ہے؟ الواجب علی اللہ فعل الاصلح، الواجب علی اللہ فعل الاصلح، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، یعنی گویا یہ بدبخت اللہ پر واجب کر رہے ہیں، اللہ اپنے اوپر واجب نہیں کر رہا ہے۔ الواجب علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہی کام کرے جو زیادہ بہتر ہو، اچھا ہو، اور کہا
کہ یہ تو بیکار کا خرچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پہلے سے جنت تیار کر کے رکھی ہے آج تک. جی جی، جنت اللہ نے جو تیار کر کے رکھی ہے آخر کس کام کی ہے؟ ابھی اس میں اتنے جو نعمتیں ہیں اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے. تو جو ان کا جو عقیدہ ہے وہ اسی بنیاد پر ہے. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس موضوع کو چھیڑا ہے اور اس پر جو ہے دلیلیں دی ہیں. مثال کے طور پر اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ علماء اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے کے اندر ہمیشہ یہ بات لکھتے رہے ہیں کہ جنت اور جہنم یہ کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے اور اس وقت موجود ہے. اس پر قرآن اور حدیث سے جو دلیل پیش کیا ہے وہ چند دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے، پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اس چیز کو آج جبکہ الحاد امت مسلمہ کے نوجوانوں میں نعوذ باللہ من ذالک بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اس لیے کہ اس میڈیا جس سے آپ لوگ الحمدللہ اچھا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اچھا سبق لے رہے ہیں، ایسے آپ ہی میں سے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سے غلط فائدہ اٹھا کر کے الحاد و دہریت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس چیز کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے، اس لیے کہ آپ لوگوں کی ملاقات ایسے لوگوں سے بھی ہوگی جو اس پر آپ کے اوپر اعتراض کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رآہو، ان کو یعنی کہ جبرائیل کو، نزلۃ اخری، ایک اور بار نازل ہوتے ہوئے دیکھا. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس. سدرۃ المنتہا کہاں ہے ساتھیو؟ یہ ساتویں آسمان پر ہے. سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ منتہا کے معنی ختم ہونے والا معاملہ. زمین سے جو معاملات اٹھ کر کے جاتے ہیں، جو فرشتے لے کر جاتے ہیں، ان کی حد کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے. اور اوپر سے جو آتے ہیں ان کی حد کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس کیا ہے؟ جنت المأویٰ ہے. گویا وہاں پر جنت موجود ہے. تبھی تو اللہ فرمایا جنت المأویٰ. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ وہاں جنت المأویٰ کو رکھا جائے گا. کیا فرمایا؟ عندہا جنت المأویٰ. اس کی دلیل سب سے بڑی وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا اور وہاں پر جنت کو بھی دیکھا ہے. حضرت انس بن مالک کی حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ بیان فرماتے ہیں ثم انطلق بی جبریل حتی اتی سدرۃ المنتہا، مجھے جبرائیل لے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی بات لے کر کے چلے یہاں تک سدرۃ المنتہا تک پہنچے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف ایسے رنگوں سے ڈھانپ لیا جو بیان سے باہر ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ ثم دخلت الجنہ، پھر میں جنت میں داخل ہوا. یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری. اور پھر میں جنت میں داخل ہوا. فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذَ اللُّؤْلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ، اس جنت کے اندر موتیوں کے گنبد ہیں. کس کے گنبد ہیں؟ یہاں اگر ہم کو آپ کو ایک موتی مل جائے تو سعودیہ میں رہیں گے آپ؟ جی. اور وہاں پر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اس کا وارث بنائے. کیا ہے وہاں پر؟ موتیوں کے گنبد ہیں. وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ، اور اس کی مٹی کیا ہے؟ مشک کی ہے. اس کی مٹی مشک کی ہے. تو آپ نے کیا ثم دخلت الجنہ، میں جنت میں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت موجود ہے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان احدکم اذا مات عرض علی مقعدہ بالغداۃ والعشی، اگر تم میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے اس کا جو ٹھکانہ ہے جنت یا جہنم اس پر پیش کیا جاتا ہے. اسے دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے.
جنت اگر تم اللہ کی جہنم اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو، اور جنت اگر تم اللہ کی جو نعمت کیے ہو، وہ اللہ کی عبادت کیے ہو تو، اور اگر کافر ہے تو، فاسق ہے تو جنت اگر عبادت کرتے تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن یہ جہنم ہے، تم نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ وان کان من اہل النار فمن اہل النار۔ اگر جنتی ہے تو اس کو اوپر جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر جہنمی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت اور جہنم موجود ہے، جنت اور جہنم موجود ہے۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس کے بعد کیا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر وہ صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کیا ہے؟ موجود ہے۔ اسی طریقے سے برا ابن عازب کی ایک لمبی حدیث ہے، مسند احمد سنن اور اس کے کچھ سنن ترمذی وغیرہ میں ہیں، اس حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت برا ابن عازب بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، تو لمبی حدیث بیان کی، اور اس کے اندر یہ ہے کہ جب نیک لوگوں کی روح فرشتے لے کر کے جاتے ہیں تو جیسا کہ اس کا منظر آگے آئے گا اور جیسے پیش کیا گیا ہے، جب بالآخری آسمان تک پہنچتے ہیں جہاں جس آسمان پر اللہ تبارک و تعالی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا ہے۔ ایسا کرو فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، اس کے لیے جنت کا، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے قبر کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت موجود ہے۔ اسی طریقے سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قرع نعالهم، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، ابھی وہ ان کے جوتے کی ٹاپ اور آواز کو سنتا رہتا ہے۔ اس سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ مردے قبر میں سنتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر وہ برا ہے تو اسے حسرت دلانے کے لیے، اور اگر نیک ہے تو اسے خوش کرنے کے لیے کہ اب اگرچہ لوگ جائیں چلے جائیں، ہمارے لیے تو اب آرام ہی آرام آگے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی وقتی طور پر اگر چاہتا ہے تو سنا دیتا ہے۔ تو اسے فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے اسے بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، یعنی کس کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو قال فیقولان لہ فاما المؤمن، اگر مومن ہے تو کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ فیقولان لہ انظر الی مقعدک من النار، تو اس سے فرشتے کہتے ہیں، جب سوال جواب ہو گیا تو کہتے ہیں دیکھو جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ تھا۔ ایک بات واضح کر دوں، اللہ تعالیٰ نے جتنے جن اور انس پیدا کیے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک جگہ جنت میں رکھی ہے، ایک جگہ جہنم میں رکھی ہے۔ ہر ایک کے لیے جتنے جن اور انس ہیں، ایک کے لیے جنت میں بھی جگہ رکھی ہے اور جہنم میں بھی رکھی ہے جگہ۔ اگر نیک ہوا تو جہنم میں اس کی جگہ کسی اور کافر کو دے دی جائے گی، اور اگر اللہ معاف کرے کوئی برا ہوا تو جنت میں اس کی جگہ کسی اور مومن کو دے دی جائے گی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا جہنم میں ٹھکانہ تھا، قد ابدلک اللہ بہ مقعدا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ایک جگہ دے دی ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا
فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ جنت اور جہنم دونوں کو دیکھتا ہے، وہ جنت اور جہنم دونوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ دیکھتا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ موجود ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں، ایک حدیث اور رکھ کر کے یا دو حدیث آگے بڑھتا ہوں۔ ذرا سوچئے اس مختصر میں اتنی حدیثیں ہیں تو اصل میں کتنی حدیثیں ہوں گی؟ اس مختصر میں اتنی حدیثیں تو اصل میں کتنی حدیثیں؟ امام القیم وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص جو ہے اس شخص کو جس طریقے سے حدیثیں ایسے آتی ایسے ہمیں آپ کو 1 2 3 4 5، اور اللہ نے اس کو اتنی ہمت دی تھی کہ ہم لوگ ایک میں چھوٹا سا ایک مؤلف ہوں، لکھتے لکھتے سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ ہو گیا، بھگتا گئے ہیں، لیکن وہ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں، اپنی باتیں ہیں، مخالف کی باتیں ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں، یعنی اتنا لگتا ہے کہ بس ان کو دنیا میں اور کوئی کام نہیں تھا۔ سبحان اللہ، اللہ نے اتنی ہمت، اتنی وسعت ان کو دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کتنی عبادت گزار تھے، یعنی گویا یہ تالیف اور یہ کتابوں کا لکھنا ان کی عبادت میں رکاوٹ، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ عبادت کے بدلے ہی ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا دے، عبادت کے بدلے ہی اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا تھا۔ تو امام القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ اختصمت الجنت والنار، جہنم اور جنت کا آپس میں اختلاف ہوا، اللہ تبارک و تعالی سے دونوں جو ہے بحث کرنے لگی۔ فقالت الجنہ، جنت نے کہا یا ربی ما لها انما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم، اے اللہ تبارک و تعالی کیوں کہ جنت کے اندر کمزور اور حقیر سمجھے جانے والے لوگ ہی داخل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسجد میں ایک بڑا بہترین سا واقعہ ایک شخص نے نقل کیا، واللہ عالم، کہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز میں تھا اور تیسری یا چوتھی صف میں تھا، میں عشاء کی نماز میں تھا، میں تیسری یا چوتھی صف میں تھا۔ کہا میرے بغل میں ایک بوڑھا بیٹھا تھا، اس نے مجھے مخاطب کیا، کہا کہ یہ فلان، یہ عبرت کی چیز ہے، ذرا سنیں ذاتیوں، مخاطب کیا ہمیں، اب آپ دیکھیں کہ کہاں ہے آپ لوگوں کا مقام، ہمارا مقام۔ مخاطب کیا، کہا کہ پہلی صف میں دیکھو آپ کو کوئی پیسے والا، کوئی اچھی نوکری والا، کوئی بڑا سیٹھ دکھائی دے رہا ہے؟ تو کہا کہ میں سمجھا پتہ نہیں کیوں مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ کہا کہ میں دیکھنے لگا، ہم نے کہا کہ شاید کوئی نہیں ہے، شاید کوئی ایک ہو۔ تو اس نے کہا دیکھو جتنے ہیں یا تو ڈرائیور ہیں، یا تو مزدور ہیں، یا تو غریب قسم کے لوگ ہیں۔ کہا کہ یہ مسجد ہم کو رسوا کر رہی ہے، یہی مقام ہم لوگوں کا آخرت میں جنت میں بھی ہوگا، کہ جنت میں ہم کہاں ہوں گے؟ پیچھے ہوں گے۔ یہ مسجد ہمیں آخرت سے پہلے دنیا میں رسوا کر دے رہی ہے کہ تم دیکھ لو تمہارا ٹھکانہ کہاں پر ہے۔ اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ جنت میں اسی حساب سے لوگ بیٹھائے جائیں گے جس حساب سے جمعہ کے دن آگے اور پیچھے ہے، کہ نہیں شیخ؟ حدیث ہے نا، جمعہ میں کون جلدی جاتا ہے جنت میں؟ اس کو جب اللہ تک کے دربار میں حاضری ہوگی، یوم المزید جسے کہا جاتا ہے، جس کا ذکر آئے گا، تو اسی حساب سے بیٹھایا جائے گا کہ جو نماز میں آگے رہتا تھا پہلی صف میں، اسے وہاں بھی پہلی صف ملے گی، اگرچہ وہ 600-700 ریال تنخواہ لینے والا، اور جو 25,000 20,000 15,000 تنخواہ لینے والا جو آفیسر ہوگا وہ کہاں ہوگا؟ پیچھے ہوگا، جیسے مسجد کے اندر وہ سب سے پیچھے رہا کرتا ہے۔ تو جنت نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ یا ربی، اے اللہ تعالیٰ، کیا وجہ ہے کہ جنت میں ضعفاء الناس، کمزور لوگ، وسقطہم، سقط جانتے ہیں یعنی جنہیں لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جنہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کے بغل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے سلام کرے، ہم کیوں سلام کریں، بلکہ کبھی اسی میں وہ بھی گزر جاتا، ہم بھی گزر جاتے، نہ وہ سلام کرتا ہے نہ ہم سلام کرتے ہیں۔ بات حقیقت ہے نہیں ہے نا؟ ایسے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اور جہنم کہے گی کہ یا رب، اے اللہ تعالی، کیا وجہ ہے
کہ میرے اندر صرف تجھے جبار اور متکبرین اور گھمنڈی لوگوں کو بھیجنا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جنت سے انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں اپنی رحمت سے نواز دوں. اور جہنم سے فرمائے گا تو میرا عذاب ہے، میں جس کو چاہوں عذاب دیتا ہوں. وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْكُمَا مِلْءُهَا، تم دونوں کو بھرنا ہے، دونوں بھر جاؤ گی ایک نہ ایک دن. تو اس سے کیا معلوم ہوا ساتھیوں کہ جنت اور جہنم دونوں اس وقت موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت مالک کی روایت ہے کہ صحیح مسلم میں ہے ہمارے خیال سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں صحیح بخاری میں ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چل رہا تھا. میں جنت میں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی شب گئے تھے تو آپ کو جنت میں داخلہ بھی اسی لیے جنت میں موت سے پہلے داخلہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملا یا جبرائیل کو، ہے کہ نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام رہے لیکن کب؟ وقت پہلے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا کہا جاتا ہے کہ جنت میں انسانوں میں صرف دو کو داخلہ ملا ہے بس. وہ کون ہیں؟ حضرت آدم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک راجح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی وہ روح اور جسد دونوں کے ساتھ ہوئی تھی. آپ کا جسم بھی گیا تھا، نہ کہ صرف آپ کی روح گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا کہ داخل ہوئے. تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ٹہل رہا تھا تو ہم نے ایک دریا دیکھی، ایک نہر دیکھا ہم نے، حافتاہ قباب الدر المجوف، اس کے جو کنارے ہیں ایسے قبہ، موتیوں کے بڑے جھولدار موتیوں کے کہاں قبے ہیں. ہم نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، جو کوثر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر، یہی وہ کوثر ہے، یہ نہر جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اس سے معلوم کیا ہوا کہ جنت اس وقت ہے. تو اس طریقے سے اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کیا ہے؟ اس وقت ہے، موجود ہے. اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے دوسرے باب میں یہ موضوع چھیڑا ہے کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، آیا یہ وہی جنت ہے یا کوئی دوسری جنت ہے؟ آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. آیا یہ وہی جنت ہے یا کوئی اور جنت ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے وہ کہتے ہیں کہ دو قول ہیں. امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اسی جنت میں رکھا تھا جس جنت میں اللہ تبارک و تعالی مؤمنین کو قیامت کے دن داخل کرے گا. آدم علیہ السلام کو اسی جنت میں رکھا، جنت میں اللہ تعالی مؤمنین کو قیامت کے دن داخل کرے گا. اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ جنت نہیں ہے، یہ وہ جنت نہیں ہے جس جنت میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو داخل کیا تھا، وہ کوئی اور جنت تھی. پھر یہ اختلاف ہے کہ آیا وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام داخل کیا تھا آسمان میں تھی یا زمین میں تھی؟ آسمان میں تھی یا زمین میں تھی؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جنت کہاں تھی؟ آسمان میں تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اہبطا، کیا فرمایا؟ اہبطا، یعنی تم اتر جاؤ. اترنا کہاں سے ہوتا ہے؟ اور دوسرے علماء نے کہا کہ وہ جنت آسمان میں نہیں تھی بلکہ اسی دنیا میں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان امتحان اور آزمائش کی جگہ نہیں ہے. امتحان اور آزمائش کی جگہ کون سی ہے؟ وہ دنیا ہے. پھر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اہبطا، تو کہا کہ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ اہبطا کے معنی یہ دوسری کا منتقم نہ، اہبطوا مصر، اہبطوا مصر کیا مطلب؟ آسمان سے اتر کے شہر میں داخل ہو جاؤ؟ نہیں، ایک جگہ تھے دوسری کے منتقل ہو جاؤ.
یہ 3 قول ہیں، لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رکھا تھا، یہ وہی جنت ہے جس میں ان کو داخل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی الجنہ کہا ہے، الف لام کیا ہے؟ یہ عہد کہا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، بعض حدیثوں میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے نکلنے کا حکم دیا، ظاہر بات اتنی بڑی نعمت کو چھوڑتے ہوئے کسی کو رونا نہیں آئے گا؟ جی آئے گا نا رونا؟ رونا آئے گا۔ تو کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، کیا تو مجھے کبھی دوبارہ اس جنت میں داخل کرے گا؟ اس جنت میں کبھی دوبارہ داخل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، تو اور تیری ذریت میں سے جو لوگ نیک عمل کریں گے اس کو اس جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ 3 قول ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ جنت وہی جنت ہے جو آسمان پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی جنت میں بندوں کو دوبارہ داخل کرے گا۔ اب اس کے بعد امام القیم رحمہ اللہ نے دونوں فریقین کے دلائل کا ذکر کرنا اور بڑی لمبی بحث چھیڑی، ہر ایک کے دلائل کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ ایک فریق کے تو 9 دلیلوں کو نقل کیا ہے۔ آپ پڑھتے جائیے تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہی حق ہے۔ چلیے ان میں سے بعد کا ہم ذکر اختصار کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا تھا، یہ وہی جنت ہے جس جنت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو داخل کرے گا۔ کہا اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ ہم یہ ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں اور تمام انبیاء کے اقوال سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت وہی ہے جس جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام رکھا، وہی ہے جس میں بعد میں لوگوں کو داخل کرے گا۔ اس کی ایک واضح دلیل لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، یجمع اللہ تعالی الناس فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جمع کرے گا۔ ساتھیو، قیامت کا دن یہ کہنے کا ایک دن ہے، لیکن کتنا بڑا دن ہے جی؟ 50,000 سال کا۔ اس دن کے اندر بہت سے مراحل پیش آئیں گے، بہت سے مراحل پیش آئیں گے، 1-2 مرحلہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک ہی میدان میں سب کو جمع ہونا ہے، اور یہ تقریباً 40 سال کا مرحلہ ہوگا، 1-2 نہیں مرحلہ۔ پھر اس کے بعد لوگ جب پریشان ہو جائیں گے اور اس مرحلے میں لوگوں کو مشکل سے ایک بالشت جگہ ملے گی جس پر کھڑے رہیں گے لوگ۔ جس طریقے سے ترکش میں تیر ٹھونسا جاتا ہے، ایسے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل، ذرا دیکھیے بھیڑ ہو، پسینہ ہو رہا ہو، دھوپ ہو، کس طرح پریشانی ہوگی۔ تو بڑا خوفناک منظر ہے ساتھیوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا۔ تیسرا مرحلہ سوال کو ہوگا۔ چوتھا مرحلہ نامے اعمال کے تقسیم کا ہوگا۔ 5واں مرحلہ نامے اعمال کے وزن کیے جانے کا ہوگا۔ 6واں مرحلہ حوض وغیرہ پر حاضری کا ہوگا۔ 7واں مرحلہ اللہ تبارک و تعالی سب کو ایک جگہ پر جمع کیے رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ لوگوں کے سامنے حاضر ہوگا اور اعلان کرے گا کہ جو جس کی پوجا کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس موقع پر کافروں وغیرہ کو جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر اس کے بعد نور عطا کرے گا، تقسیم ہوگا، جس کی روشنی میں لوگ چل کر کے جنت میں پل صراط کو پار کریں گے۔ پل صراط کو پار کر لینے کے بعد لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ پل صراط پر سے صرف مومن ہی گزریں گے، ان میں سے کچھ لوگ جہنم میں
گر جائیں گے پرصراط پر سے، کچھ لوگ زخمی ہوں گے، کچھ لوگ جلدی گزریں گے، پھر روک دیا جائے گا اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، لیکن سب کے سامنے جنت کا دروازہ بند رہے گا۔ اب لوگ پریشان ہوں گے، ساری پریشانیوں سے تو فرصت مل گئی ہے اور جنت کا دروازہ ہی نہیں کھل رہا ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے دوسرے لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے کہ سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دے۔ اسی موقع سے متعلق اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یجمع اللہ تعالی الناس فیقوم المؤمنون حتی تزلف لهم الجنہ، مومن کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ فیأتون آدم، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا ابانا استفتح لنا الجنہ، اے ہمارے ابو جان ہمارے لیے جنت تو کھلوا دیجئے، جنت کو کھلوا دو دیجئے۔ تو فیقول هل اخرجکم من الجنت الا خطیئۃ ابیکم، میں کون سا منہ لے کر کے وہ جنت کھلوانے جاؤں جس جنت سے تمہیں تمہارے باپ کی غلطی اور گناہ نے نکالا ہے۔ تو کہا کہ یہ بات واضح دلیل ہے کہ یہ وہی جنت ہے جس جنت سے نکالا گیا ہے کہ نہیں ہے؟ کون؟ وہی جنت الخلد جس میں دوبارہ مسلمان داخل ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس آپس کے بحث کو ذرا دیکھیں، جس میں دونوں کی آپس میں بحث ہو رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت موسیٰ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے آدم علیہ السلام، آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی ذریت کو جنت سے نکال دیا، ورنہ ہم جنت کے اندر مزے لے رہے ہوتے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ تم نے تورات پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا اس میں کہیں لکھا ہے کہ مجھے جنت سے نکالا جائے گا؟ کہا کہ ہاں اس میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو مجھے اس بات پر کیوں ملامت کرتا ہے جو میری قسمت میں لکھ ہی دیا گیا کہ مجھے جنت سے نکلنا ہے؟ تو آخر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے جنت سے، جو جنت اس وقت موجود تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسی جنت سے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا تھا۔ تو علی کل حال بہت سی دلیلیں ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے یہ وہی جنت ہے جس جنت سے میں مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یا اس کے بعد داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی بعض ان آیات سے بھی استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو لیے جو حکم دیا تھا کہ تم جنت میں رہو، اور اس وقت جو جنت کی صفات بیان کی گئی تھی وہ وہی صفات ہے جو آج جنت کی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، اے آدم جنت میں جاؤ، جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ تم تعرا، عریاں ہوگے، تمہارے کپڑے پرانے ہوگے، کپڑے پھٹیں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے لا تظمأ فیہا، نہ تمہیں پیاس لگے گی وہاں اور نہ تمہیں دھوپ محسوس ہوگی۔ یہ صفت کس کی ہے؟ دنیا کی نہیں، جس میں جنت ہو۔ کس کی صفت ہے؟ اسی جنت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو دوبارہ داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے بہت سی دلیلیں دی ہیں علماء نے۔ امام القیم رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو داخل کیا تھا یہ وہی جنت ہے جو ابھی موجود ہے اور جس میں مومنوں کو دوبارہ داخل کیا جائے گا۔ چوتھے باب کے اندر حضرت آدم علیہ حضرت امام القیم رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی دلیل دی ہے جو کہتے ہیں کہ وہ جنت الخلد نہیں ہے، ان کو بھی سن لیں، بلکہ ان کی 9 دلیلیں 10 دلیلیں پیش کی ہیں۔ یہ ہم نے کہا کہ ان کا انصاف ہے۔ آپ بعض دلیلیں سنیں گے تو کہیں گے صحیح ہے، ان کا کہنا صحیح ہے کہ ہاں بھائی وہ جنت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ
اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کا نام کیا رکھا ہے؟ جنت الخلد رکھا ہے۔ کیا؟ جنت الخلد۔ خلد کے معنی ہمیشہ رہنا۔ اور اگر وہ جنت آدم علیہ السلام اس میں ہمیشہ کیوں نہیں رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسری جنت نہیں، ورنہ ہمیشہ اس میں رہتے۔ اسی طریقے سے اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے دار المقامہ کہا ہے۔ کیا؟ دار المقامہ۔ فمن دخلها اقام فیہا، جو اس میں داخل ہوگا اس میں قیام رہے گا، وہاں سے رخصت نہیں ہوگا۔ جبکہ آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اس میں مقیم نہیں رہ پائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے کہا ہے کہ جنت الخلد، یعنی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ آدم علیہ السلام اس میں داخل تو ہوئے لیکن ہمیشہ ہمیش نہیں رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جنت کو دار ثواب و جزا قرار دیا ہے، یعنی جہاں پر لوگوں کو بدلہ ملے گا اور ثواب ملے گا، نہ یہ کہ وہاں پر کسی کو آزمایا جائے گا کہ نیک کام کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کام کرو گے تو یہ ہوگا، یہ وہاں پر نہیں ہے۔ اور آدم علیہ السلام جس جنت میں داخل ہوئے وہاں پر غلط کام کیا تو اس پر ان کو آزمائش بھی ہوئی نا، تو اس کا مطلب ہے وہ جنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت کو بیان کیا ہے، جو جنت کی صفت بیان کی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ جس جنت میں لوگ داخل ہوں گے اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، جبکہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کا مطلب وہ جنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت اب بنائی ہے، مومنین کو وعدہ کیا ہے، اس میں یہ رکھا ہے کہ اس میں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ لا خوف، اس کے اندر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ جبکہ آدم علیہ السلام کو خوف بھی لاحق ہوا اور غم بھی لاحق ہوا، اس کا مطلب یہ وہ جنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نام کیا لکھا ہے؟ دار السلام بھی رکھا ہے۔ وہاں پر سلامتی ہے، کوئی فتنہ لاحق نہیں ہوگا، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگا، ہر طرف سے سلام 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 ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو سلامتی نہیں ملی بلکہ فتنے کے اندر لاحق ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے، وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت سے لوگ نکالے اور آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، اس کا مطلب وہ جنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ جو جنت جس میں مومنین داخل ہوں گے اس کی ایک صفت قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے، لا لغو فیہا ولا تأثیم، لا یسمعون فیہا لغو ولا تأثیما، نہ وہاں پر بیکار بات لغو اور نہ ہی گناہ کی کوئی بات وہاں پر۔ اور آدم علیہ السلام کو شیطان نے گناہ کی بات سنائی کہ نہیں سنائی؟ سنائی نا، گناہ کی بات سنائی نا، اس کا مطلب کہ وہ جنت۔ اس طریقے سے امام القیم رحمہ اللہ نے، ہم نے تو اختصار ساتھ بیان کہ صفحات اس کے اوپر اور ہر ایک کی اس پر دلیل دی ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے امام القیم رحمہ اللہ ان کی یہ ساری دلیلیں نقل کرتے ہیں، اور بھی ان کی دلیل نقل کی ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس جنت میں داخل کیا جس میں کہا کہ ہے نا کہ تمہیں جنت سے کس نے نکالا ہے؟ تمہارے باپ کے گناہ نے بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنت سے نکالا گیا جس میں گناہ کیا جاتا ہے، اور یہ جو جنت اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ امام القیم رحمہ اللہ نے یہ تمام باتیں لکھ کر کے پھر اس کا جواب دینا شروع کیا ہے، پھر اس کا جواب دینا شروع کیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کیا ہے کہ جنت الخلد، جنت الخلد جس میں کیا ہے وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا، تو اور آدم علیہ السلام کو ابھی کیا ہے، اس لیے کہ جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کیا ہے، وہ کچھ اعمال اس کے عوض میں ہے نا۔ تو جب وہ وقت آئے گا اور لوگ اس میں داخل ہوں گے تو قیامت کے بعد تو اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، اسی میں ہمیشہ ہمیش رہ جائیں گے۔
ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہے کہ وقتی طور پر داخلہ یہ اس میں داخل نہیں ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں داخل ہوئے، ہے کہ نہیں؟ اور آپ نکلے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے مراد وہ داخلہ ہے جو قیامت کے بعد ہوگا، نہ کہ قیامت سے پہلے۔ اسی طریقے سے کہا جو تم لوگوں نے یہ دلیل دی ہے کہ ہاں بھائی وہاں پر عوری یعنی برہنہ ہونا نہیں ہوگا، آدم علیہ السلام برہنہ ہو گئے، ہے نا، وہاں پیاس نہیں لگے گی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اس کی صرف یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ سارا وہ کام ہے جبکہ ابھی جنت میں داخل ہونے کا وقت نہیں آیا ہے۔ جبکہ جنت میں داخل ہونے کا وقت آئے گا تو اسے کوئی چیز لاحق نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو جن لوگوں نے یہ کہا کہ جنت ابھی پیدا نہیں کی گئی ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ امام القیم ہر ایک کی دلیل دیتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے جو پیدا نہیں کی گئی، یہ بعد میں پیدا کی جائے گی؟ ان کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ تبارک و تعالی کا وجہ، یا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو اگر جنت بھی پیدا کی گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ساری چیزیں بھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حور عین جو ہے وہ بھی اس میں مر جائیں گی، اور جو بچے اس کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے متعلق فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے کا ہے، اس میں نہ موت آئے، ہے نا، اس میں نہ کسی کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوگی۔ تو امام اور اسی طریقے سے ایک دلیل اور دیا ہے ان لوگوں نے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک، اس کا مطلب جنت ابھی تیار نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے ساتھیوں، اسی طریقے سے اپنے جو مخالف ہے اس کی دلیل کو یہ کہ اسے پاس کوئی دلیل سے ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں ان کے سامنے جہاں شیطان کیا ہے ان کے سامنے ہیلے رکھتا ہے، وہی ان کے پاس وقت کچھ دلائل بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ غیب پر اور قرآن حدیث کے اوپر کامل ایمان کے مخالف چیزیں ہوا کرتی ہیں، ورنہ ان کے پاس بھی دلیلیں رہا کرتی ہیں۔ تو جیسا کہ اسی طریقے سے وہ حدیث کہ من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعہ، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت تیار نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت کیا ہے دوبارہ پیدا کی جائے گی، ابھی تیار نہیں ہے۔ امام القیم رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کئی اعتبار سے۔ ایک اعتبار سے تو یہ کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ جنت پیدا نہیں کی گئی ہے، بعد میں پیدا کی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں ہم نے کہا تھا نا کہ ان کا ہے کہ اس کا بھی پیدا کرنا یہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی آج ہزاروں سال لاکھوں سال سے ایک چیز بنی ہے، نہ کوئی رہنے والا ہے، نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس میں امام القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی اہم چیز بیان فرمائی ہے، کہا کہ اولاً تو قرآن اور حدیث سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام عبث نہیں ہے۔ اس کے ایک طرح یہ دیکھ لیجئے کہ آپ اگر کسی سے یہ کہیے کہ تم یہ کام کرو میں تمہیں یہ دوں گا، اسی طریقے سے کوئی چیز آپ لے آئیے خرید کر کے رکھیے، اور کسی سے کہیے تم یہ کام کرو تو یہ چیز لے لو، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ جی فرق ہے نا۔ وہ چیز جو سامنے ہوگی اس کے لیے انسان کا جذبہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں شبہ کرے کہ لا کے دوں گا پتہ نہیں کب لا کر کے، مثلا مشہور ہے نا، نہ نقد نہ 90 ادھار والی بات ہے کہ نہیں ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالی جو جنت کو تیار کر کے رکھا اس میں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو حرص اور خواہش اور جذبہ پیدا ہو اس کے حاصل کرنے کے لیے، جذبہ پیدا ہو. جس طریقے سے مجھے بڑا پسند آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، رحم اللہ رجلا، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر رحم فرمائے جو بندہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. یہ کس کی دعا ہے؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، کبھی سوچا کہ ہم بھی اس دعا حاصل کر لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جو ہے وہ آپ کی زندگی تک محدود نہیں ہے، قیامت تک آپ کی برکت، اور ہم آپ کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. ہم آپ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. انہی میں سے ایک برکت یہ بھی ہے جی کہ عصر کے بعد اگر ہم 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو کس کی دعا ہم کو ملے گی؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر آپ موجود ہوتے تو ہمیں زیادہ احساس ہوتا کہ نہ ہوتا، لیکن یہی ہمارے ایمان کی آزمائش ہے کہ آپ نہیں ہے، لیکن آپ کے فرمان پر ہمارا ایمان کہاں تک ہے. اسی آپ کے احسا کے ایک عالم نے لکھا کہ میرے والد، ایک بار ہم لوگ مہمان گئے کہیں پر ہم لوگ بطور مہمان کے گئے، کھانا کھانے میں دوپہر کے دیری ہو گئی، میرے اذان ہو گئی تھی یا ہو رہی تھی. میرے والد نے کہا ذرا جلدی مجھے میرا ہاتھ دھلاؤ. تو کیوں؟ کہا تاکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت حاصل کر لوں، آپ کی دعا کی برکت حاصل کر لوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں رکھی ہیں اسی لیے تاکہ ہمارے اندر کیا ہو، ایک تو جنت کو بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ کیا ہے، اسی لیے تاکہ ہمارے جذبات کے اندر ابھرے ہم اسے حاصل کرنے کے لیے. اور ایک بڑی اہم چیز شاید آپ کو کہیں اور کتاب میں نہ ملے، وہ یہ ہے امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کا پھر کیا جواب ہوگا جس میں فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، یا جو جس میں ایک بار سبحان اللہ کہا اللہ نے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا. تو اگر جنت تیار ہے تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کو اس بات سے سمجھیے کہ آپ نے ایک گھر بنا کر کے دیکھیے، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے وہ نہیں، صرف سمجھنے کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ فلا تضربوا للہ الامثال. ایک شخص ایک مکان کرائے پر لیتا ہے، مکان میں مکان مالک اپنے حساب سے سب چیز تیار کر کے رکھا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مکان میں رہنے والے کے اپنے مزاج کے مطابق پہنچ کر کے اس میں کچھ یہ کر رہا ہے، یہاں کر رہا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ دروازہ یہاں ہو تو دروازہ وہ ہے کہ نہیں، ایک بیڈ ہو تو ہوتا ہے دوسرا بیڈ اس میں، ایک اے سی ہے تو دوسرا اے سی اس میں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. تو اصل جنت اور جنت کی نعمتیں تو تیار ہیں بنیادی طور پر، لیکن اس میں کچھ اضافہ، یہ ہمارے آپ کے عمل سے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. بڑا اہم نقطہ، مجھے نقطہ کہیں نہیں ملا، امام القیم میں کہاں ملا ہے نقطہ. یعنی اصل جنت کیا ہے، وہ تیار ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا. تو کہا کہ اصل جنت تو تیار ہے، لیکن ان حدیثوں کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اضافہ تمہارے عمل کی بنیاد پر کمی اور زیادتی کرتے جائیں گے، اور تمہارا عمل جیسا ہوگا ویسے تم کو اچھی چیزیں ملے گی. اسی طریقے سے تمہارا یہ کہنا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہے گا. تو امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصل چیز ہے کہ اس آیت کا مفہوم تم نے سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو توفیق دی. شیخ کم ہو گیا، اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس فرمان کا مفہوم وہ سمجھ جائیں. تو کہا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہوگی الا وجہہ، مگر اللہ تبارک و تعالی کا ملک، اللہ کی جو حکومت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس کو باقی
اسی طریقے سے بعض علماء نے کہا کہ الا وجہ، مگر وہ چیز جو اللہ کے لیے جو کام کیا گیا ہے وہ ہلاک، تو جنت کس لیے کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے علماء نے کئی چیزیں لکھی ہیں کہ ساری چیز فنا ہو جائے گی، البتہ 8 چیزیں ہیں جو فنا نہیں ہوں گی۔ اسے ہم نے جمع کیا ہے، امام قیم نے یہاں پر نہیں دکھ رہا، لیکن 8 چیزیں، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن 8 چیزیں ہیں جو باقی رہیں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عرش ہے، وہ فنا نہیں ہوگا۔ کرسی ہے جو فنا نہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اسی طریقے سے روح ہے، وہ بھی، اس کو بھی فنا نہیں ہے۔ انسانی جو روح ہے اس کو بھی فنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کے نیچے کا جو عجب الذم جس کو کہتے ہیں، بالکل نیچے جو تھوڑا سا گول جیسا حصہ رہا کرتا ہے وہ بھی فنا، اسی سے دوبارہ ہم کو آپ کو اٹھایا جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور 7ویں چیز لوح محفوظ، اور 8ویں چیز قلم۔ علماء تفسیر نے یہ چیزیں لکھی ہیں کہ یہ 8 چیزیں ہیں جو فنا ہونے والی نہیں ہیں۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس سلسلے میں لکھا کہ آسمان اور زمین تو کیا ہیں؟ ختم ہو جائیں گے، البتہ جنت اور جہنم اور عرش وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں، اس لیے کہ عرش بھی کیا ہے؟ وہ جنت کی چھت ہے۔ اسی طریقے سے کل من علیہا فان، کہا کہ یہ آیت جو ہے کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، تو زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب فرشتوں نے کہا کہ ہمارے لیے فنا نہیں، اس لیے زمین پہ نہیں ہے وہ، کل من علیہا فان۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہ، الا وجہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے جو سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، باقی ہر چیز باقی رہ جائے گی۔ وہ امام قیم کہتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کا، تمام علماء کا جو حدیث کے اوپر اور قرآن کے اوپر عامل ہیں اور اس کو اپنی دلیل پکڑتے ہیں، ان کا یہی مسلک چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو فنا کر دیا ہے، اور البتہ کر دے گا، البتہ وہ چیزیں جو ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، عرش ہے، کرسی ہے، یہ چیز فنا نہیں ہوگی۔ اب آج کا درس ہم یہیں پر روکتے ہیں، اس کے بعد آئے گا کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں، وہ کل انشاءاللہ صبح کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جنت کے وارثین میں ہمارا آپ کا شمار کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔